بریک سے پہلے ہم لوگ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے اور یہ تھی کہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پرفیکشن یا ایمان کے بہترین درجے پہ پہنچنے کا ایک کرائٹیریا بتایا. وہ یہ کہ تم جب تک اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے, اس درجے پہ پہنچ نہیں سکتے, جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. وجہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا حسین, کتنا خوبصورت ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ آئے مکہ کے اندر, مکہ کو فتح کیا اور بتوں کو آپ نے جب گرایا, گرانے کے بعد آپ نے کفار مکہ سے یہ باقاعدہ اعلان کر کے کہا کہ جو پناہ لینا چاہتا ہے, جو اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے, وہ اپنے گھروں میں جا کے پناہ لے لے. تو یہاں پہ کتنی رحم دلی اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا, جبکہ وہ مسلمان اور کافر کی جنگ تھی, اس میں مسلمان شامل نہیں تھے. تو حضور اکرم کی ذات دیکھیے کتنی حسین ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز کو فالو کرنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے تھے اس پہ بجا عمل بھی کرتے تھے. اور دوسری ایک بات اس وقت راحل نے کہی, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مختلف باتوں کے اوپر اتحاد کر لیتے ہیں, بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہیں, خاص طور سے ان باتوں پہ جن میں کوئی منفی تاثر ہو, کوئی غلط بات ہو نا, تو اس پہ ہم فوراً رشوت لیتے تو بولتے ہیں تمہارا حصہ ہے, تمہارے طریقے پتہ ہے کہ دوسرا ٹانگ نہ کھینچے تو بولے تمہارا حصہ ہے, میرا حصہ ہے. اور مہنگائی کے وقت دیکھیے دکاندار حضرات لائن سے دکانیں بنی ہوئی, مہنگائی کریں گے, پرائس کم نہ کرنا ورنہ مارکیٹ خراب ہوگی. اور یہ بھائی چارہ کیا, یہ بھائی چارہ زیادہ اچھا ہے یا نہیں؟ بھائی چارے والا پارٹ اچھا ہے, غلط کام غلط ہے. اور پھر کلیکٹیولی پھر ایک سوسائٹی میں وہ ایک برائی کو بڑھاوا دے. وہی بات واپس جو ہم لوگ کل بات کرتے ہیں, اجتماعیت جو ہے, آپ یہ دیکھو اتنا اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اجتماعیت میں جب 10 آدمی اگر کوئی برا کام کریں گے تو 11واں آدمی وہ برا کام کرنے کو اتنا برا نہیں سمجھے گا, اور جب 10 آدمی اچھا کام کریں گے تو 11واں اگر برا کام کر رہا ہو تو بولے گا یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں, یہ بات صحیح ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت پیاری بات کی, صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس کی مدد کرو جو ظلم کرتا ہے, انگلش میں اپریسر. تو صحابہ نے بولا ہم اس کی تو مدد کر سکتے ہیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, ہم اس کی کیسے مدد کریں جو ظلم کر رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس طرح سے کہ تم اس کو درست کرو, اس کو سمجھاؤ, تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم اس کو درست کرو. جب ہم ایک سوسائٹی میں اچھائی اور برائی کی تلقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میرا تو کام نہیں ہے, تو سوسائٹی میں جو برائی بڑھتی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. اسی بات میں قرآن میں آیا, سورہ آل عمران میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کنتم خیر امہ اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی بتایا کہ تم نکالی گئی ہو انسانیت کے لیے, اور کیوں نکالی گئی ہو اس کا جواب بھی آگے دیا تھا, کیونکہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو برائی سے, اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. تو یہ جو بات ہم نے کی کہ نیکی کا حکم دینا, آپ نے جو بات کری سوسائٹی کے لحاظ سے کہ سوسائٹی میں بیماری ہے, یہ برائی ہے بھائی چارگی نہ ہونے کی. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں, شاید آپ لوگ بھی ایگری کرو اس بات سے, کہ ہم پاکستانی قوم بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کل جو ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی زلزلے کی, اس سے پہلے بھی مختلف واقعات ہوئے. میں گو کہ 1965 کی جنگ میں نہیں تھا, لیکن جو تاریخ پاکستان میں نے پڑھی اس میں جو باتیں میں نے پڑھی, یقین مانیے میں مطلب یہ سوچتا ہوں کہ آج وہ لوگ کہاں گئے, آج وہ جذبہ کہاں گیا, سمجھ نہیں آتی. مطلب جب میں نے آرٹیکل پڑھا, میں اسی بات کی طرف آتا ہوں, ہاں اسی بات پہ آ رہا ہوں, کہ اس میں جب ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم متحد ہوئی, انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا, انہوں نے بھائی چارگی کا اظہار کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم میں بھائی چارگی موجود ہے, لیکن ضرورت ہے صرف پالش کرنے کی, ایک لیڈر کی, ایک پلیٹ فارم کی جو ہمیں مضبوط کر سکے. ہم وقتی طور پہ تو بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن چند دنوں بعد, چند لمحوں بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. وہی بات ہے نا, اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, اس میں تسلسل نہیں ہے. مطلب آپ کے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی مصیبت آتی ہے کلیکٹیولی, اجتماعیت طور پہ کوئی زلزلہ آیا یا کوئی سیلاب آیا, تو اس وقت ماشاء اللہ سے, اور ہم لوگ ایز اے نیشن وہ چیز دیکھتے بھی ہیں کہ ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. اور ابھی بھی ہمارے سامنے آس پاس جتنے سارے لوگ ہیں جو ایک کلیکٹیو طور پہ ایک امداد کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ وہ چیز اس ایلیمنٹ کے ہٹنے کے بعد, اس سیلاب یا زلزلے کے ہٹنے کے بعد وہ اس جاری کیوں نہیں رہتی؟ وہ ہم اس مصیبت آنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ فیلنگ جاگے؟ بات وہیں آ جائے گی جو آپ نے سب سے پہلے فرمایا نا کہ ایک دوسرے سے جو بھائی ملے گا, ایک دوسرے کو اللہ کے لیے ملے گا. سب سے پہلے تو یہ احساس ہونا کہ میں اللہ کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں. جب تک ہم اپنے اندر یہ ایمان کا تقاضا ہم لوگ خود نہیں دیکھیں گے, ہم اپنا تزکیہ نہیں کریں گے, ہم نہیں دیکھیں گے کہ جو ہر ہم کام کریں کہ ہم خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں, کسی سے کوئی تجارت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ میرا بھائی ہے,
تو یہ اللہ کے بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے گا جو لیکن یہ کیسے بٹ واٹ فرحان از بیسیکلی ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ پیورسٹ فارم میں تب رہے گا جب یہ وداؤٹ اینی انٹرسٹ رہے گا, اور اللہ کے لیے جب رہے گا تو آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا, بیکاز آپ پھر اپنے جو مفاد ہوں گے وہ اللہ سے ایکسپیکٹ کرو گے, آپ کسی انڈیویجول سے نہیں ایکسپیکٹ کرو گے. بیکاز آپ اگر انڈیویجول سے ایکسپیکٹ کرو, مثال کے طور پہ اگر میں سے کوئی چیز ملنا میرا سے کسی مفاد کے لیے, تو وہ بڑا لمیٹڈ ہے, تو میری دوستی بھی بہت لمیٹڈ ہو گئی نا. تو اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو الحمدللہ پھر وہ جو اللہ اجر دینے والا ہے, اللہ کا اجر جو ہے وہ دینا نہیں, اور مدد بھی اللہ کی مدد جب آپ کے ساتھ ہو جائے, جب آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی, مدد بھی اللہ کی ہوگی, اور اللہ کی محبت بھی ساتھ میں ہوگی. یہ دیکھیے یہ بلیسنگز ہے ایک ایمان کی. جو دوستی کی آپ نے بات کری کہ انسان جو دوستی کرے وہ پیور ہونی چاہیے, صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, تو اس پہ حضرت علی کا ایک کال بڑا مجھے یاد آیا اس وقت کہ حضرت علی کا یہ کہنا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اور بہترین سرمایہ اس کے پاس ہے کہ جس کے پاس ایک سچا دوست ہے. تو سچا دوست کیا ہوتا ہے, وہ وجی نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا کہ آپ اللہ کی محبت سے ملیں یہ سوچ کے کہ میں اس سے دوستی کر رہا ہوں, میں سچے دل سے دوستی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے, کیونکہ یہ میرا مومن بھائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانی یہ بھی بتائی تھیں, یا نشانی تو نہیں لیکن بتایا تھا کہ کمی جن چیزوں میں ہوگی وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ درہم حلال روزی, اور ایک بھائی اللہ کے لیے. مطلب یہ 2 چیزیں آج ہم لوگ ان شارٹیج دیکھتے ہیں کہ حلال روزی کمانا کتنا مشکل ہو گیا, اور ایک بندہ ایسا دوست دیکھنا جو اللہ کے لیے ہو, کیونکہ وہ اگر اللہ کے لیے آپ کا بھائی اگر آپ کے دوست بنے گا تو وہ آپ کو اچھائی کی طرف دعوت دے گا, برائی کی طرف نہیں. آج کل ہم لوگ کی دوستی کیا ہوتی ہے, لڑنے جھگڑنے میں ہم لوگ گروپ بن جاتے ہیں, ہم لوگ کوئی ڈرگز ہوگا, کوئی اس طرح کے منشیات کی چیزوں میں انوالو ہوں گے, اس میں ہماری بڑی دوستی ہوگی. یہ نہیں دیکھتے کہ کل کو وہی مفاد اگر آپ کے اگینسٹ چلا جائے گا, جیسے میں پرسنلی میں جس دین کی طرف جب رجحان ہوا تو ہم اٹھنے بیٹھے دوستوں کے ساتھ دیکھتے تھے ان کا گھومنا پھرنا, جو بھی پارٹی اراؤنڈ کرنا, ایوری تھنگ. تو جب میرا پرائیورٹی بدلی تو وہ دوستی کی شکل بھی بدلنا شروع ہو گئی ان کی, ان کو میرے ساتھ مزہ نہیں آنے لگا فار دا سیک کہ میرے انٹرسٹ. وہی بات جو میں نے کہی کہ ہماری قوم کے اندر جذبہ ہے موجود بھائی چارگی کا, لیکن صرف اس کی ضرورت ہے ڈائریکشن, تو دیکھیے ڈائریکشن تھوڑی سی بات کی بات ہے. سب سے پہلے بنیادی چیز آپ کے پاس تعلیم ہے. اگر آپ اس کو تعلیم نہیں دیں گے, اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ یار دیکھو یہ بھائی چارگی اگر تم قائم کرو گے تو اس سے تمہیں یہ مفاد حاصل ہوں گے جو کہ لانگ ٹرم ثابت ہوں گے, شارٹ ٹرم نہیں ہوگا. یہ تعلیمات ہمارے گھر میں موجود ہیں, ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں قرآن کی صورت میں, بیکاز قرآن ہمیں اتری تعلیم دینے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. ہم اس کتاب کو ثواب کی نیت سے لیتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو پہلی بات تھا کہ ہماری ڈفرینس کیا ہے, ہم صحابہ اور ہمیں کیا ڈفرینس کیا ہے, کہ جنہیں کہ دیکھیے ہم اس کتاب کو قرآن کی بات کر رہا ہوں میں, قرآن کو لیتے ہیں ثواب کی نیت سے خالی, سوری. اور صحابہ کیا کرتے تھے, قرآن کو پڑھتے تھے عمل کرنے کے لیے. اسی لیے ان کو ضروری نہیں تھا کہ ہر وقت وہ منہ سے دعوت دیں, ان کا عمل ہی وہ دعوت دیتا تھا, اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ان کو سکھاتے تھے. آج جو فیضان بات کر رہا ہے کہ علم جو تعلیم دینی ہے, قرآن تو گھر میں ہے, لیکن قرآن کس طرح سمجھے گا عام آدمی؟ اگر مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی, راہیل کو, فیضان کو توفیق دی کہ وہ سمجھ سکتا ہے, ہم لوگ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ٹھیک ہے وجی, اگر ہم اس پوائنٹ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن شریف موجود ہے, ہمارے پاس مختلف اور کتابیں موجود ہیں جن سے ہم بھائی چارگی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نہیں سیکھ رہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم تعلیم حاصل کرنے اپنی میں آگے بات کرتا ہوں, ہم جامعات میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, وہاں اساتذہ موجود ہیں, تو کیا اساتذہ کا یہ کردار, یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا سکیں؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو استاد اور طالب علم کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. استاد محدود ہو گیا تنخواہ تک, طالب علم محدود ہو گیا صرف ڈگری تک. طالب علم آتا ہے ڈگری لینے کے لیے, استاد آتا ہے صرف اپنی تنخواہ لینے کے لیے. تو جب تک ہم اس ڈفرینس کو بھی ختم نہیں کریں گے, ہم بھائی چارگی کو قائم نہیں کر سکتے. آپ جو بات کہہ رہے ہو کہ یہ جو فیکٹر یونیورسٹیز میں ہے, یہ یونیورسٹیز میں آپ اس جگہ کی بات کرو جہاں پہ ہم یہ دین کی تعلیمات کی پریزنس نہیں دیکھتے, بہت کم حد تک دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ تعلیمات وہاں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نہیں دی جاتی. اور یہ بات دین کا مطلب یہ نہیں کہ اب دین, آج کے لوگوں نے بولا اگر یونیورسٹی کو آپ بولو کہ یار دین کا ایسپیکٹ نہیں سمجھیں گے, مدرسہ بنانا, مدرسے کا کانسیپٹ بن گیا. مدرسہ ظاہری بات ہے میں کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جو کانسیپٹ لوگوں میں آج کل پاکستان وغیرہ میں ہے وہ ایک خاص بات ہے. تو میرے خیال سے اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, ہمیں معلوم ہے چوری ڈکیتی وغیرہ ہوتی ہے, یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں. بالکل یہ احساس جو ہے بھائی چارے کا, یہ وہ کیوں احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ کسی کے اوپر کسی کا خون کیا, کسی کا قتل کیا, ایک مسلمان بھائی یا ایک مسلمان نہیں بھی ہو, آپ کسی کی بھی جان لو, وہ احساس کیوں نہیں ہے اس میں کہ میں اس کی جان لے رہا ہوں, مجھے کل کو اللہ کا جواب. کہ ہم ایز اے پیپل امیون ہو گئے ہیں, ہم انڈیفرنٹ ہیں, ہم دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں جب تک اپنا پیٹ پل رہا ہے, اپنے گھر میں روٹی اور چولہا جل رہا ہے, ہم انڈیفرنٹ ہیں کہ جی دوسرے سے بھائی میں خالی اس چیز کی فکر کر رہا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ ہے, مجھے جس طرح بھی آئے, جس سورس سے بھی آئے, دوسرے کے ایکسپینس پہ آئے, بٹ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے.
صحابہ کی ایک ایگزامپل اگین میں دوں گا بیکاز ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بیکاز انہوں نے تعلیم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. تو ایک دفعہ ایک صحابی گئے تھے ایک گھوڑے کی خرید کرنے کے لیے. تو انہوں نے ان سے پوچھا جو بیچ رہا تھا کہ جنہیں کہ کتنے کا ہے. اس نے کہا کہ 5 درہم کا. تو انہوں نے بولا کہ میں اسے 6 درہم میں لوں گا. تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے 7 میں لوں گا. ٹھیک ہے 7 میں لیں, چل 7 میں لو. اب یہ کرتے کرتے وہ 12 تک پہنچ گئے. تو اس کے ساتھ جو ان کا خادم تھا اس نے بولا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک 5 درہم کی چیز 12 درہم میں لے رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اگر یہ گھوڑا میرے پاس ہوتا تو میں اس کو 12 درہم میں دیتا. تو میں نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کیا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اچھا وجی, یہاں پہ بات آپ کی بڑی اچھی حدیث یہاں پہ رہی. اس حوالے سے اگر ہم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ 4تھا روزہ ہے ہمارا, اسراف کے اوپر بھی ہم بات کریں گے یقیناً. اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں کس طرح ہم اسراف کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر. ہم ایک کھجور سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں لمبے لمبے دسترخوان بچھیں, ڈائننگ ٹیبل بھری ہو. تو اسراف کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن آج ٹائم بڑا محدود ہے. یقیناً ہمیں اپنے اپنے مختلف کاموں کو بھی نپٹانا ہے. انشاءاللہ یہ نشست اگلی باری میں ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو کہ اسراف کیا ہے, ویسٹیج آف منی کیا ہے رمضان میں خاص طور سے. تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے, اور کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ تمام دوستوں سے. اب میرے خیال چلنا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.